الذي هدانا إلى صراط الهداية عن الإسلام الذي من علينا إذ بعث فينا خير الأنام والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والإكرام والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم صلوا على الحبيب بصوتكم الأعلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ بلند آواز سے تمامی حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ درود و سلام اس عقیدے سے پیش فرمائیں کہ اللہ کا حبیب وہ شان اور وہ کمال رکھنے والا ہے کہ وہ اپنے غلاموں کی ہر فعل ہر عمل سے جب توجہ فرماتے ہیں تو باخبر ہوتے ہیں، اور آپ کی نگاہ ناز سے، نگاہ نبوت سے کائنات کا کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ بآواز بلند نذرانہ درود و سلام صلی اللہ پیار سے ذرا آواز آئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تکریم جمیع علماء اہل سنت، نقیب محفل، کثیر تعداد میں تشریف فرما میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں غلاموں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی القدر، آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ تقریب تحفظ مزارات اولیاء و استحکام پاکستان کانفرنس کے نام سے موسوم ہے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ بظاہر آپ حضرات کو میرے آج کے عنوان کے ساتھ کوئی اس آیت کا ربط میں نہیں نظر آئے گا،
لیکن جب میں اس کی تفسیر بیان کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا چنا گیا موضوع کتنا اہم تھا۔ میرا رب فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، ذرا ذوق کا اظہار فرمائیے، سبحان اللہ کی آواز دلائی۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں سے ستارے ڈوبتے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے، پڑھے لکھے لوگ ذہن کو حاضر رکھنا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے جا کر ڈوب جاتے گئے۔ انہو لقسم، سنو یہ جو میں نے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم کھائی ہے، لو تعلمون عظیم، اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم کھائی ہے۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھیں، آجی سب توجہ میری طرف چھوڑیں، جو ہو گیا ہو گیا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں قسم کھا رہا ہے، کس کی؟ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی، جہاں جا کر ستارے ڈوبتے ہیں، مجھے اس جگہ کی قسم۔ اب قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس کے مطابق قسم دو وجہ سے کھائی جاتی ہے۔ بابا آج آپ کو میں نے عنوان دینا ہے نا، کچھ مواد دینا ہے، بتانا ہے کہ مزارات کی شان کیا ہے۔ قسم کھائے جانے کے دو مقاصد ہیں۔ نمبر ایک، قسم اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ سننے والا جو سامع ہے اس کو یقین دلایا جا سکے، اس لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ اور نمبر دو، یقین دلانا مقصود نہیں ہوتا، کلام میں تاکید پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا، کلام میں قوت پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی عظمت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میرا رب فرماتا ہے فلا اقسم بالشفق، بلکہ سادہ سا سمجھاؤں، اللہ اعلان کرتا ہے لا اقسم بہذا البلد، حبیب مجھے تیرے اس شہر کی قسم، مجھے تیرے اس شہر کی قسم۔ اللہ شہر کی قسم کھا رہا ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ تو ان کی گلیوں میں گزرتا ہے، تو اس شہر کا باسی ہے، اس لیے میں تیرے شہر مدینہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ شاید آپ لوگ کہیں جی کہ نہیں جی یہ تو شہر مکہ کی قسم ہے کیونکہ آیت مکی ہے، تو میں بات ختم کر دیتا ہوں، جھگڑے میں پڑھیں کیوں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کا جملہ بتا رہا ہے جہاں نبی جائے وہاں کی قسم۔ تو جب میرا رسول مکے میں تھا تو مکے کی قسمیں تھی، جب میرا رسول مدینے میں ہے تو مدینے کی قسمیں ہو گئی۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ محبوب کے شہر کی قسم کھا رہا ہے، تو کیا یہ اپنے نبی کو یقین دلانا تھا میرے رب نے؟ بولا نہیں، میں نے سننے والوں کو بتانا تھا کہ جس شہر میں میرے محبوب محمد کے قدم لگیں وہ شہر بھی مجھے اتنا پیارا ہے کہ میں اس کی قسمیں کھاتا ہوں۔ تھوڑا مجھے اور آگے جانے دو، میرا اللہ فرماتا ہے قسم ہے محبوب مجھے ان ہانپتے کانپتے گھوڑوں کی،
قسم ہے مجھے ان ہانپتے کانپتے گھوڑوں کی، جب یہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں سے گرد اڑتی ہے. توجہ رکھنا ہے. جب یہ دشمن کی صفوں میں داخل ہو، مجھے اس وقت ان گھوڑوں کے قدموں کی قسم، خاک کی قسم. توجہ میری طرف رہے. اے اللہ تو گھوڑوں کی قسمیں کھانے لگ گیا. یار توجہ میری طرف رکھیں اور بالکل دل جمعی سے سنے میری گفتگو. اے اللہ تو گھوڑوں کی قسمیں کھانے لگ گیا جن پہ ہم سواری کرتے ہیں. جانوروں کی قسمیں تو کھائے. جواب آتا ہے میں ہر جانور کی قسم نہیں کھاتا. میں نے جن گھوڑوں کی قسم کھائی ذرا ان گھوڑوں کا ٹائٹل تو دیکھو. یہ گھوڑے عام گھوڑے نہیں، یہ گھوڑے زرداری صاحب کے گھوڑے نہیں، یہ گھوڑے کسی امیر افیسر کے گھوڑے نہیں، یہ گھوڑے کسی وزیر اور مشیر کے گھوڑے نہیں، یہ وزیر اعظم کے گھوڑے نہیں. یہ گھوڑے میرے محمد کے ان صحابہ کے ہیں کہ جو ان گھوڑوں پہ بیٹھ کر جہاد کے میدان میں جاتے ہیں. تو میرا یار ہے. میرے مدنی کے صحابہ تو صحابہ ہیں. مجھے محبوب کے غلاموں سے اتنا پیار ہے کہ میں ان کے پاؤں تلے بیٹھنے والے گھوڑوں کے قدموں کی خاک کی بھی قسم کھا دیتا ہوں. مجھے گھوڑوں کی قسم، ان کے پاؤں سے لگنے والی خاک کی قسم. کیوں؟ اس میں گھوڑوں کی کوئی بات نہیں ہے. قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ یہ میرے محبوب کے صحابہ کے جہاد کے گھوڑے ہیں. میں آغاز میں یہ جملہ کہہ دوں، جس نبی کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں سے لگنے والی خاک کی اتنی عزت ہے. میں پھر جملہ عرض کر رہا ہوں، جس نبی کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں سے لگنے والی خاک کی اتنی عزت ہے، اس نبی کی اپنی کتنی عزت ہوگی، اس نبی کے صحابہ کی کتنی عزت ہوگی. اس رسول کے صحابہ کی کتنی عزت ہوگی. اور صحابی ہے. ایک دن والا بھی صحابی ہے، 50 سال والا بھی صحابی ہے. حسین بھی صحابی ہے، حسن بھی صحابی ہے، علی بھی صحابی ہے، ابو سفیان بھی صحابی ہے، امیر معاویہ بھی صحابی ہے. تو صاحب میرے سے اور کوئی بات لمبی چوڑی بیان نہیں ہو سکتی. میں تو اتنا کہتا ہوں، جس نبی کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں سے لگنے والی خاک کی اتنی عزت ہے کہ میرا رب اس کی قسم کھائے، اس نبی کے اپنے صحابہ کی کتنی عزت ہوگی. اور پھر مجھے آگے بڑھنے دو. اس نبی کے وہ صحابہ جو میرے رسول کے کندھے پہ بیٹھتے ہیں، ان کی کتنی عزت ہوگی. کندھے پہ بیٹھا علی، اور جس کے کندھے پہ میرا نبی بیٹھا اس کی کتنی شان اور عزت ہوگی. یہ میری دوران تقریر میری شروع ہونے سے پہلے ادھر سے کسی صاحب نے لگایا نعرہ حیدری، اور پچھلے محلے جو ایک بولے نعرہ تحقیق. انہیں مارے نعرہ تحقیق، اتھو ایک بولے نعرہ حیدری. صاحب یہ سنیوں کا سٹائل نہیں ہے. سنی نعرہ تحقیق بھی سنی کا نعرہ ہے، نعرہ حیدری بھی. لیکن فرق یہ ہے کہ ہم ٹکراؤ میں دونوں نعرے نہیں لگاتے. یہ ٹکراؤ والا رنگ نہ لے کے آؤ تاکہ پتہ چلے ایک طرف رافضی بیٹھے دوسری طرف خارجی بیٹھا ہوا ہے. اس طرح نعرہ مارو پتہ چلے یہ سنی بیٹھا ہوا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. یہ طریقہ ہے. اور اگر کسی نے بیچ میں چھوڑ دیا دوسرا اس کو وابی نہ سمجھے. اگر حیدری چھوڑ دیا تو خارجی نہ سمجھے، اگر تحقیق چھوڑ دیا تو اس کو رافضی نہ سمجھے، برداشت کرے. اور اگر نعرہ لگانا ہی ہے نا تو نئے سرے سے نعرہ لگاؤ.
پورے نعرے لگاؤ تاکہ پتہ چلے کہ اس کو پریشانی میں نعرہ نہیں لگایا، محبت میں نعرہ لگایا۔ تو بس قرآن کا اسلوب بیان کر رہا ہوں۔ قرآن کا یہ سٹائل ہے کہ وہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ بولو بولو، یا تو منوانے کے لیے، یا جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی عظمت دکھانے کے لیے۔ تو اب یہاں پر اس کی اور بہت ساری ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لعمرک، سونیا مجھے تیری عمر کی قسم، مجھے تیری عمر کی قسم۔ اور کہنے والا بڑے محبت سے کہتا ہے کہ کوئی مثل نہیں جانی دی، کوئی مثل نہیں جانی دی، اور رب پیا قسم کھاوے تیری پاک جوانی دی، ہو تیری پاک جوانی دی، رب پیا قسم کھاوے تیری، پیار سے بولو تیری پاک جوانی دی، تیری پاک۔ میرا رب قسم کھا کے کہہ رہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے اس جگہ کی جس جگہ پر ستارے جا کر ڈوب جاتے ہیں۔ انہو لقسم لو تعلمون عظیم، اگر تم جانو، اگر تمہاری عقل تمہارا ساتھ دے تو میں نے یہ بہت بڑی قسم کھائی ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اب میں ذرا ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں سے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے قسم کس جگہ کی کھائی؟ ستاروں کے ڈوبنے کی۔ مجھے بتاؤ کیا ستارے ڈوبتے ہیں؟ صاحب ستارے ڈوبتے نہیں، ستارے چھپتے ہیں۔ جب ستارہ اپنی جگہ پر مستقل چمکتا رہتا ہے، بھائی آپ کو نظر نہیں آیا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے دن کے وقت ستارے نظر آ جاتے ہیں؟ کیونکہ جب سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی تیز ہو تو اس کی روشنی کے پیچھے آپ کو ستاروں کی ٹمٹماہٹ نظر نہیں آ سکتی، اور جب سورج اور چاند ان کی روشنی اگر ختم ہو جائے، بادل اسے گھیر لیں، تو دن کے وقت بھی بولیے یار بولیے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے بولیے۔ تو صاحب ستارہ ڈوبتا نہیں، ستارہ چھپتا ہے۔ یار بڑے پیار کی بات کر رہا ہوں، اتنی عقلی بات کی اور اب تھکے ہوئے، سبحان اللہ۔ ستارہ ڈوبتا نہیں، ستارہ چھپتا ہے، اور اللہ کہہ رہے جتھے جا کے ڈوبے میں نو دی قسم۔ صاحب سورج تو جا کے ڈوبتا ہے نا، مشرق مغرب، چاند بھی ڈوبتا ہے، لیکن ستارہ ڈوبتا نہیں۔ ستارہ اوجل ہو جاتا ہے، وہ بھی ہماری نظروں سے، وگرنہ وہ مستقل اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔ سورج اور چاند یہ متحرک ہیں قرآنی نقطہ نظر سے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ ستارہ نہیں ڈوبتا، سورج ڈوبتا ہے یا چاند ڈوبتا ہے۔ اے اللہ تو کائنات کا رب ہے، تجھے تو بہتر علم ہے کہ ستارہ ڈوبتا نہیں، پھر یہ ستارے کی ڈوبنے کی جگہ کی قسم کیوں کھائی؟ اچانک میرے سامنے امام سیوطی کی وضاحت آ گئی۔ فرمایا قرآن کا کبھی ظاہری لفظ مراد ہوتا ہے، کبھی قرآن کا ظاہری لفظ اور ہوتا ہے، اس کی حقیقی معنی اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کا قرآن کہتا ہے، توجہ کرنے، مثال کے طور پر اللہ کا قرآن کہتا ہے من
من کان فی ہذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو ادھر اندھا وہ قیامت میں بھی اندھا. آگے وَأَدَلُّ سَبِيلًا وَأَدَلُّ سَبِيلًا، اور جو ادھر اندھا وہ قیامت میں بھی اندھا اور بھٹکا ہوا گمراہ. تو اب یہ تو ظاہری معنی بتا رہے انے سارے گمراہ. یار یہ ظاہری معنی کیا بتا رہا ہے کہ اندھے سارے گمراہ. حالانکہ فرمایا نہیں، اس اندھے سے مراد یہ اندھا نہیں، اس اندھے سے مراد دل کا اندھا ہے، اس اندھے سے مراد دل کا اندھا ہے. اب دوسری جگہ آئیے، میرا اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا فَالنَّجْمِ إِذَا غَوَا، مجھے ستارے کی قسم جب وہ نیچے اترے، مجھے ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹتا ہے، مجھے اس ستارے کی قسم. بابا کیا اس ستارے کی قسم اللہ کا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا نانا، اس سے مراد کیا ہے؟ مجھے ستارے محمد اپنے یار کی قسم جب وہ عرشوں سے اتر کے زمینوں کی طرف اترنے کے لیے آیا. پتا چلا ظاہری لفظ اور ہوتا ہے، اس کا باطنی معنی اور ہوتا ہے. تو آئیے اب اس آیت کا ذرا دیکھتے ہیں، اس کی وضاحت دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ کہتے ہیں مجھے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم ہے. تو یہ ستاروں سے کیا مراد ہے؟ ان کے ڈوبنے کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت شیخ محقق شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں میرا گولڑے کا پیر مہر علی، گولڑے کا پیر مہر علی، آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کی دنیا کا سب سے بڑا امام شیخ اکبر حضرت سیدنا جناب حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ، قرآن کے باطنی علوم کا ماسٹر، تصوف کی دنیا کا بادشاہ، وہ محی الدین ابن عربی. آپ اس آیت کی تفسیر فرماتے گئے، فرماتے لوگو اللہ کی وہ ذات ہے، اس نے قسم کھائی ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی. تو یاد رکھو ستارہ ڈوبتا نہیں، پھر قسم کیوں کھائی؟ فرمایا سنو اس جگہ ستاروں سے مراد اللہ کے ولی ہیں، اور ان کے ڈوبنے کی جگہ سے مراد ان کے مزار ہیں. تو اللہ قرآن کے اندر اپنے ولیوں کے مزاروں کی قسمیں کھا رہا ہے. اللہ اپنے ولیوں کے مزاروں کی، سبحان اللہ کی صدا لگا بھیا. پتا چلا قرآن، پتا چلا مزار کس کو کہتے ہیں. اللہ اپنے ولیوں کے مزارات کی، اونچا بول. اوہ تھکی جب قوم نل میرا واسطہ پہ گیا خدا دے بندو. مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں پٹھانوں کے آگے بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں، میں پنڈی میں بول رہا ہوں. یار اللہ کا بندہ ذرا جوش کا ذوق اظہار کرو. اللہ اپنے ولیوں کے مزاروں کی قسمیں کھا رہا ہے. تو جس کی وہ قسم کھائے وہ معمولی شے نہیں ہوتی ہے. پتا چلا ولی کا مزار کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، اور تو ولی کے مزار کی بات کرتا ہے. اللہ تو قرآن میں ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے. اللہ قرآن میں ہمیں دعوت فکر دیتے ہوئے کہہ رہا ہے سنو، جہاں میری ولیہ دوڑی. بھئی میں اس پہ تفصیل نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ بچے کو پتا ہے. حضرت اسماعیل کی امی ہاجرہ معلوم نہیں ہے. سنو، حضرت اسماعیل، اللہ نے 80 سال کے بعد حضرت ابراہیم کو بیٹا دیا. وہ بھی مانگ کے دیا، دعائیں کر کے رب سے مانگا. جب بیٹا پیدا ہو گیا،
بیٹا پیدا ہو گیا، رب نے حکم دیا جاؤ اس کو اس کی ماں کو ویرانے میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا اللہ جی اب تو ملا اتنے 80 سال کے بعد اب اس کو چھوڑ کے آ جاؤں، کوئی عام سا بچہ بھی نہیں ہے، چاند کا ٹکڑا ہے۔ لیکن یہی تو فرق ہے نا عام بندے میں اور رب کے خلیل میں۔ اچھا اللہ جی کہاں چھوڑوں؟ جا مکے کی ویرانیوں میں چھوڑ کے آ۔ اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ کو ساتھ دیا، چلو جا کر چھوڑ کے تھوڑا سا پانی تھوڑی سی کھجوریں پاس رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس۔ پیچھے سے سیدہ ہاجرہ نے آواز لگائی، ابراہیم کوئی بات تو کر کے جاؤ، کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ نے پلٹ کے بھی نہ دیکھا، سر جھکا ہوا ہے، آپ چل رہے ہیں۔ پھر آواز لگی، کدھر کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کھائیں گے کدھر سے؟ پیئیں گے کدھر سے؟ جناب خلیل پھر خاموش، کیا بولیں؟ پھر کہا آواز آئی، ایک جواب تو دے کے جاؤ، مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اب جناب خلیل پلٹے، مڑ کے دیکھا، کہا زوجہ کیا 80 سال کے بعد اگر کسی کو بچہ ملے تو کبھی دنیا میں ایسی مثال دیکھی کہ وہ اپنے بچے کو ویرانے میں چھوڑ کے بغیر مکان بغیر چھت کے چھوڑ کے چلا جائے؟ آپ نے عرض کی پیارے خلیل اتنا بتا جائیے کہ آپ مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا رب کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت خلیل نے فرمایا میری زوجہ میں مرضی سے نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں رب کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سیدہ مسکرانے لگی، فرمایا پھر رک جاؤ، یہ جو پانی یہ جو کھجوریں تم نے ادھر چھوڑی ہیں انہیں بھی ساتھ لے کے چلے جاؤ۔ اے ہاجرہ کیوں عرض کی اے خلیل، اور جس رب نے بڑھاپے میں بیٹا دے دیا گئے وہی رب ہمیں کھلا بھی دے گا پلا بھی دے گا۔ وہی رب مجھے کھلا بھی دے گا، توجہ میری طرف رکھیں، وہی رب مجھے کھلا بھی دے گا، مجھے کھلا بھی دے گا پلا بھی دے گا۔ اچھا سرکار چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، توجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، ماں اور بیٹا بیٹھے، جتنا پانی تھا جتنی کھجوریں تھیں آپ استعمال کرتی رہیں، ہائے ہائے پانی ختم، کھجوریں ختم، دودھ بھی ختم۔ اب بلکنا شروع کیا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے، بتقاضے بشریت، ادھر ادھر دیکھا، کچھ کھانے کو نہ ملا، پانی کی تلاش میں آپ نے چکر لگائے اور وہ بھی پورے ساتھ۔ رب کی پیاری بندیہ ولیہ حضرت ہاجرہ نے چکر لگائے، وہ بھی۔ یا میں ایک جملہ تفسیر مظہری کا عرض کرنے لگا ہوں، صاحب تفسیر مظہری آپ فرماتے ہیں یاد رکھو ہر نبی کے ماں باپ یا تو نبی ہوں گے یا ولی ہوں گے، یا تو پکی بات ہے وہ نبی کا ماں باپ کون ہوں گے؟ نبی، اور اگر نبی نہ ہوئے تو کیا ہوں گے؟ ولی۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کے ماں باپ ولی میں نبی تو نہیں ہیں، یہ پکی بات ہے، لیکن ولایت میں کوئی شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو خیر حضرت ہاجرہ ولیہ ہیں اللہ کی، بندیہ ہیں اللہ کی، آپ نے دوڑی، 7 چکر لگائے، توجہ رکھنے، 7 چکر لگائے، چکر لگا کے آپ جیسے ہی تھک ہار کر بیٹھی، اب رب کا کرم دیکھو، رب کا کرنا دیکھو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگی، جدھر سے ایڑی لگی وہیں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ ماں نے جب دیکھا تو بے قراری سے آگے بڑھی، چھوٹا سا بند باندھا، چھوٹا سا چشمہ سا بنایا، چھوٹا سا اس کو گڑا سا بنایا تاکہ اس میں سے جلدی جلدی خود بھی پانی پیوں، اپنے بچے کو بھی پانی پلا کر اس کی زندگی کو بچا سکوں۔ لیکن پانی تیز تھا، پانی زور سے نکلا، اس بند کو، وہ جو کنارے پہ چھوٹا چھوٹا کنارہ بنایا تھا اس کو توڑ کر پانی جب آگے بڑھا، سیدہ نے فرمایا زم زم، اس زبان میں اس کا معنی تھا رک رک، کدھر جا رہے؟ رک رک۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، لاؤ ترکت میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں
اگر اسماعیل کی امی اس زمزم کو زمزم نہ کہتی، نہ روکتی، تو یہ زمزم تمہیں کنواں نہ ملتا، یہ تمہیں کنواں نہ ملتا، یہ جاری نہر ہوتی جو تمہارے کھیتوں کو سیراب کر رہی ہوتی۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے یار۔ یہ ایک نہر ہوتی جو تمہارے کھیتوں کو سیراب کر رہی ہوتی، لیکن پانی رک گیا۔ پانی آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن میں کروڑوں لیٹر ادھر سے نکلتا ہے، لیکن خشک نہیں ہوتا۔ کروڑوں لیٹر سے تو نہر بھی خشک ہو جاتی ہے، لیکن وہ زمزم کا کنواں آج تک جب سے ہے تب تک، اور میرے رسول نے فرمایا یہ قیامت تک خشک نہیں ہو سکتا۔ تو صاحب یہ زمزم کنواں چلا۔ سرکار فرماتے ہیں اگر اسماعیل کی امی اس کو کہ یہ روکتی نہ کہ رک رک، تو یہ چلتا ہی رہتا۔ کتنا چلتا؟ البتہ اے میرے صحابہ تمہارے کھیتوں کو یہ سیراب کر رہا ہوتا، لیکن رکا کیوں؟ آئے ہائے 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 ہائے، رکا کیوں؟ اس لیے کہ اسماعیل کی ماں نے روکا۔ پتا چلا یار ولی کی زبان میں اتنی پاور ہے، وہ چاہے تو چلتے ہوئے کو روک دے اور رکے ہوئے کو چلا دے۔ زبان اللہ کے ولی کی یعنی اسماعیل کی امی کی استعمال ہوئی، روک۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنا بتائیے کہ اس چشمے کو چلایا کس نے؟ اس کنویں کو بولیے چلایا کس نے تھا؟ تو آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں اللہ نے۔ اب بتائیے روکا کس نے؟ میں پوچھتا ہوں چلایا رب نے، روکا ولی نے؟ تو جو تمہارا دستور ہے، تمہارا جو قانون ہے کہ نبی اللہ کے ٹکر میں لے آتے ہیں، تو لے گیا نا ٹکر، اس کا مطلب ہے ولی اللہ سے جیت گیا۔ ابے پگلے یہ تیری گندی سوچ ہے، اللہ اور اس کے ولی ٹکراتے نہیں، یہ مزاج محبت ہے، یہ مزاج محبت ہے، یہ ادائے بے نیازگی ہے۔ جب پیار ہو جائے تو وہاں پر ناز برداریاں ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ چلایا رب نے، ولی کے مزاج میں آیا، ضرورت کے لیے کہا رک جا، تو پانی رک گیا۔ اے اللہ تو نے چلایا، ولی نے روک دیا، اس میں کہیں تیری رٹ کو چیلنج تو نہیں کر دیا گیا؟ آئے ہائے ہائے ہائے، کہیں تیری رٹ چیلنج تو نہیں ہو گئی؟ کہا نا 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 نا، جو میرا ہو نا میں اس کی رٹ، میں اس کی ادا کو اتنا برداشت کرتا ہوں کہ میں اپنی رٹ اور قانون کو چیلنج کرنا نہیں سمجھتا، بلکہ زبان اس کی ہوتی ہے، اختیار قوت میری ہوتی ہے۔ روکا اس نے، میں نے کہا چل پانی رک جا، کیونکہ بولی وہ ہے، زبان اس کی ہے، مرضی تو مجھ خدا کی ہے۔ بہرحال اسی پہ اگر میں رک گیا تو گھنٹہ یہیں پر میرا صرف ہو جائے گا۔ مختصر عرض کرتا ہوں، اسماعیل کی امی دوڑی، تو میرا رب اعلان کر دیا میرے پروردگار نے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ صفا اور مروہ یہ پہاڑیاں ہیں کالے پتھروں والی، لیکن نا ان پر میری ولیہ کے قدم لگے گئے، تو یہ عام پہاڑیاں نہیں، یہ اللہ کی نشانیاں بن گئی ہیں۔ یہ اللہ کی کیا چیز؟ صفا اور مروہ پہاڑیاں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں۔ یا اللہ ان کا کریں کیا؟ ان کو کریں کیا؟ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اور کچھ نہیں کرواتا، لیکن جب ان پہاڑیوں کے پاس جاؤ نا تو ادب، ادھر جوتے مت پہن، ادھر تو قضائے حاجت کے لیے مت جا، وہاں گندی حرکت مت کر، بلکہ جب وہاں جائے تو 7 چکر
کر گن کے لگا، جہاں سے میری ولیہ دوڑی وہاں تیز دوڑ، جہاں رکی وہاں رک، جہاں دعا کی دعا کر، کیونکہ تیرا ہاتھ اٹھے گا میں کہہ دوں گا کہ ہاتھ تیرا اٹھ گیا، قبولیت کا پیغام میری طرف سے آ گیا ہے۔ اے اللہ عزت کروا رہے پتھروں کی، کہا میں پتھروں کو نہیں دیکھتا، میں تو اپنے ولی کے لگنے والے قدموں کو دیکھتا ہوں۔ تو صاحب جہاں ولی کے قدم لگے وہ جگہ اتنی عزت والی ہے، تو جہاں رب کا ولی خود مزار میں لیٹا ہوا ہے وہ مزار کتنی عزت اور شان والا ہوگا۔ یہی عنوان دیا تھا نا مجھے صاحب، الحمدللہ میں عنوان کے ساتھ بڑا انصاف کیا کرتا ہوں۔ ابھی آگے آئیے، مزار بنایا کس نے؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ عجیب سے سوچ ہوتی ہے، ارے قبر ہے نا، قبر یہ لفظ عام ہے، تیری بھی قبر میری بھی، بولو نا یار، تیری بھی قبر میری بھی قبر، قبر قبر تو مزار کہتے ہیں زارا یزورو سے مزار، زیارت گاہ، زیارت کی جگہ، جہاں جا کر کوئی زیارت کرے۔ تو کیا تیری میری قبر اور وہ بھی مزار؟ بولا نہیں، مزار کس کی قبر بنتی ہے؟ میرے رسول نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ۔ آگاہ رہو، جو میری آل کی محبت میں مرے گا میں اس کی قبر کو مزار بنا ڈالوں گا، مزار بنا ڈالوں گا۔ پتا چلا ہر ایک کی قبر مزار نہیں ہوتی، ادب والوں کی قبریں مزار بن جاتی ہیں۔ بے ادباں دیاں قبراں تے کتے جا کے موتر دینے، ہاں میں تے سدھی جی گل کیتی ہے، ناراض ہوئے تے 11 دفعہ ہو جاوے تے نام ہی کوئی نہیں لیا۔ ادب والوں کی قبریں مزار، اونچا بول، ادب والوں کی قبریں مزار، بے ادبوں کی قبریں۔ یزید کی قبر کہاں ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے کائنات کی تاریخ میں۔ ایک جگہ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جس جگہ اس کی قبر تھی وہاں پر سیسے کا کارخانہ لگایا گیا، روز بھٹی جلتی ہے وہاں۔ میرے مولا حسین کا مزار کدھر ہے؟ کربلا میں۔ میرے علی اسی دور میں ایک یہودی مرزائیوں کا مولوی بھی تو تھا، بہرے والا، اس کی قبر کوئی مجھے بتا سکتا ہے وہ کدھر ہے؟ اس کی جو کوٹھی تھی نا، کوٹھی جو اس وقت مرکز تھا ان کا، جاؤ بہرہ میں نے خود جا کر اس کو تھوکا ہے 2 دفعہ، یقین کرو اس گلی میں گزرو تو بندے کو جناب طبیعت کو کچھ ہو جاتا ہے، لعنت برس رہی ہے اس جگہ پر ہیں۔ 100 سال ہونے کو ہے یار، گولڑے کے سلطان کو ذرا دیکھو جا کر، ہاں پتا چلا مزار گستاخوں کے نہیں بنتے، مزار عاشقوں کے بنتے ہیں، مزار بے ادبوں کے نہیں بنتے، مزار ادب والوں کے بنتے ہیں۔ اور سب سے پہلے مزار بنایا کس نے؟ یہی سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کو مزاروں سے چڑے، دیکھیں جی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اوپر چھت ڈال دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا۔ اچھا یار صحابہ سے پوچھتے، صحابہ کرام کیا مزار بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ بخاری شریف، کیا بولا میں نے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ اللہ سرکار کے وصال کے بعد ولید کے دور میں میرے رسول اکرم کے مزار پرانوار کی دیوار گر گئی۔ سرکار کے مزار کی سرکار کے مزار کی دیوار گر گئی، سرکار کے مزار کی دیوار گر گئی۔ ولید نے آرڈر دیا اب گہری دیوار بنیادیں کھودو اور اچھا سا مزار بناؤ۔ تابعین کا دور ہے،
اللہ اللہ ولید کے کہنے پر اس جگہ سے کھدائی شروع کر دی گئی. اچانک کھدائی کرتے کرتے ایک پاؤں باہر نظر آنے لگ گیا. ایک انسانی پاؤں باہر نکلا قبر سے باہر. تو ہر طرف یہ شور مچ گیا کہ رسول اللہ کا قدم ہے، رسول اللہ کا قدم ہے، رسول اللہ کا قدم ہے. حضرت عروہ بن زبیر آپ آئے، آپ نے جب دیکھا، لوکیشن دیکھی، سارے معاملات دیکھے، اپنے ابا سے سب کچھ تو پوچھا ہوا تھا، سیدہ عائشہ سے تو سب کچھ پوچھا ہوا تھا. آپ نے دیکھ کے فرمایا یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے، بل ہذا قدموں ہذہ قدموں عمر بن الخطاب، اور یہ رسول اللہ کا پیر نہیں ہے، یہ عمر فاروق کا پیر ہے. کتنے عرصے بعد نکلا؟ 100 سال کے بعد نکلا. 100 سال کے بعد نکلا. ابھی سمجھ نہیں آئی تجھے؟ کتنے عرصے کے بعد نکلا؟ 100 سال کے بعد. بالکل. صحابہ کہتے ہیں جب ہمارا ہاتھ لگا جیسے زندوں کا پاؤں ہوتا ہے، جیسے زندوں کا پاؤں ہوتا ہے. تابعین کہتے ہیں ایسے لگا جیسے زندوں کا پاؤں ہوتا ہے. میں نے پوچھا بے بے ادب ٹولا اتنا بتاؤ، یہ تو صدی کے قریب وقت گزر گیا، وصال کے بعد، ان کا مزار بننے کے بعد یہ جو آج پاؤں ظاہر ہوا یہ کس کا ہوا؟ بخاری کہتی ہے حضرت عمر کا ہوا. بخاری، کوئی اور کتاب نہیں، بخاری. یہ وہی بخاری ہے جسے تو صبح بھی پڑھتا ہے، جسے تو شام بھی پڑھتا ہے. یہ وہی بخاری ہے جسے پڑھ کے تجھے بخار آ جاتا ہے، پیار نہیں آتا. بخاری، یہ وہی بخاری کہہ رہی ہے کہ پاؤں ظاہر ہوا کس کا؟ جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم کا. 100 سال کے قریب وقت گزر گیا. 100 سال کے، یا جلدی سے، 100 سال کے قریب وقت گزر گیا لیکن پاؤں سلامت ہے. اور بابا ذرا سمجھو، پہلی بات تو یہ کہ مزار کی دیوار گری. اس کا مطلب ہے کہ مزار 12ویں 13ویں صدی والوں نے نہیں بنائے، پہلی صدی والوں نے بنائے تھے. اور پھر اگلی بات قدم مبارک ظاہر ہوا، اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اور یار اگر نبی کے غلام کے قدم کو زمین کچھ نہیں کہہ سکتی تو میرے رسول کے جسم کو زمین کیا کچھ کہہ سکتی ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اے بیچ گنگا پارٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میں. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے بولو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. ذرا پیار سے ذرا میرے ساتھ مل کے کہیے نا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا. اللہ اللہ، مزار کی دیوار مکمل کی گئی. یہ تو بعد کی بات گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ ام المؤمنین، ام المؤمنین، ام المؤمنین
ایک دن میں نے ایک جگہ تقریر کی تو بولا تمہاری ماں ہے عائشہ، ہماری تو نہیں۔ میں نے کہا بالکل کریکٹ بابا، ہماری ماں ہے عائشہ، تمہاری تھوڑی ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ میں نے کہا کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ مومنوں کی ماں ہے، کافروں کی نہیں ہے یہ۔ عائشہ توجہ فرمائیے، عائشہ مومنوں کی ماں ہے، کافروں کی، اونچا بول، کافروں کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی خدمت میں مدینے کے لوگ حاضر ہو گئے۔ اے ام المومنین، اے سیدہ حضور کی بیوی، ہم مومنوں کی ماں مدینے میں 61 سالی ہو گئی ہے۔ پیار سے، مدینے میں 61 سالی۔ کیا کروں میں؟ ام المومنین کچھ کیجئے، بارش نہیں رہی، برس رہی۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، سرکار کے مزار کی چھت سے کھڑکی نکالو۔ سرکار کے مزار کی چھت سے کھڑکی نکالو، چھت سے کھڑکی نکالو۔ انہوں نے ام المومنین کا کہا مانا، کھڑکی نکالی۔ آسمان اور قبر رسول کے درمیان جب پردہ حائل نہ ہوا، اتنی بارش برسی، اتنی بارش برسی۔ صحابہ فرماتے ہیں بعد میں مدینے والوں نے پکی کھڑکی رکھ دی۔ کبھی غور کیا ہو تو آج بھی سرکار کے گنبد پہ کھڑکی موجود ہے۔ پتا چلا چھت اس وقت بھی میرے رسول کے مزار کی تھی۔ آئے آئے، میرے رسول کے مزار کی چھت اس وقت بھی تھی۔ کہا نہیں وہ تو نبی کا مزار ہے۔ میں نے کہا نبی کا بھی ہے، ساتھ ابو بکر کا بھی ہے، ساتھ عمر کا بھی ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ مزار بنایا کس نے؟ صحابہ نے۔ تو اگر مزارات بنانا شرک ہوتا تو کیا رسول اعظم کے غلام شرک کرتے رہے؟ یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں کیا؟ یہ اس طرح مزارات کیوں بنائے؟ ارے کلمہ پڑھنے والوں، پتا چلا یہ مزارات، یہ قبہ، یہ رسول کے قبر منور کے اوپر چھت، اصحاب پیغمبر کے مزارات یہ کیوں بنائے؟ اگر یہ ناجائز امر ہوتا علی کبھی نہ ہونے دیتا، عثمان کبھی نہ ہونے دیتا، حسن کبھی نہ ہونے دیتے، حسین کبھی نہ ہونے دیتے، طلحہ و زبیر کبھی نہ ہونے دیتے، جناب عبد الرحمن بن عوف کبھی نہ ہونے دیتے، کبھی نہ ہونے دیتے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا مزار بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ مزار بنانا شرک و بدعت نہیں، محمد عربی کے غلاموں کی سنت ہے۔ لیکن مزار بنتا سب کا نہیں، کسی کسی کا ہے۔ بس گفتگو کو ان کی طرف لے کے یار، مزار ہر کسی کا نہیں بنتا، ادب والوں کا بنتا ہے، محبت والوں کا بنتا ہے۔ اچھا میں آگے بڑھتا ہوں، یعنی سادہ لفظ اگر بولوں نا تو مزار بے ایمانوں کا نہیں بنتا، اللہ کے ولیوں کا بنتا ہے۔ مزار اللہ کے ولیوں کا بنتا ہے۔ تو یہ پہلی صدی میں مزار شروع ہوئے صحابہ۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ان پر چادریں بھی تھیں؟ ہائے ہائے، اب آؤ نظر کیا چادریں بھی تھیں یار؟ رسول اللہ یا باقی اصحاب پیغمبر کی قبروں پر یہ مزاروں پہ جو تم چادریں ڈالتے ہو، کیا ان کو گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے جو ان پہ چادر ڈالتے ہو؟ میں نے کہا کعبے کو سردی لگی ہوئی ہے کہ 3 کروڑ ریال کو اس کے اوپر تم نے غلاف ڈالا ہوا ہے؟ 3 کروڑ ریال کا یہ جو غلاف ہے کعبے کا، میرے پاس خود اس کی اسٹیمیٹ رقم، میرے پاس خود بک موجود ہے جو سعودیہ کی گورنمنٹ نے چھاپی ہے۔ کتنا؟ 3 کروڑ ریال پاکستانی، 63 کروڑ روپیہ، 63 کروڑ روپیہ کعبے کے اوپر غلاف ڈالا، سردی لگتی ہے۔
او جی یہ جتنی چادریں بری امام جا کے ڈالتے ہو اتنی غریبوں کی سر پہ دے دو، غریب بچیوں کا دوپٹہ ہو جائے گا۔ تو ساڑھے جڑے ہیں نا عام بندے، اور یار یہ بیچاروں کی تو چادر 100 روپے کی ہوگی، 200 روپے کی ہوگی نا، تو یہ جو کعبے کے اوپر تمہیں 63 کروڑ روپے کا غلاف ڈالا ہوا ہے، 63 کروڑ سے پورے ایک شہر کی عورتوں کے کپڑے آ جاتے ہیں۔ ذرا لاؤ، غریبوں کو دے دو، بچیوں کو دے دو، یتیموں کو دے دو، مساکین کو دے دو۔ یار اگر ڈال نہیں ہے تو کعبے پہ مختصر سی چادر کا غلاف ڈال دو۔ بولا نہیں، جتنا بڑا گھر اتنی بڑی عزت والا کپڑا۔ میں نے کہا اب آیا نا، پتہ چلا یہ سردی کے لیے نہیں ڈالا، عزت کے لیے ڈالا ہے۔ کس کے لیے ڈالا ہے؟ عزت کے لیے۔ اسی طرح قبر تو ملا کی بھی ہے، قبر تو تاجر کی بھی ہے، قبر تو ڈاکٹر کی بھی ہے۔ اب کیا پتا چلے ان میں سے ولی کون ہے؟ اس کے اوپر چادر ڈال دی تاکہ پتا چل جائے۔ باقیوں کی قبروں پہ آیا، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی چلو کوئی بات نہیں، لیکن ولی کی قبر پہ آیا، یہ قبر نہیں یہ مزار ہے، چادر ڈال کے بتا دیا، ہوشیار ہو گیا نا۔ یار مجھے ایک، ویسے میں نے غالباً کہیں پڑھا تھا یا کسی سے سنا تھا، چلو آپ کی نظر کر دیتا ہوں، یہ غلاف ڈالتے کیوں ہیں؟ چادر ڈالتے کیوں ہیں؟ صاحب نے کہا جناب یہ جو ہوتا ہے نا قرآن پاک کے اوپر غلاف، تو یہ غلاف اگر ڈلا ہو تو پتا چلتا ہے یہ عام کتاب نہیں، قرآن ہے۔ اور اگر کہہ دو نا کہ یار ادھر سے 5 10 15 کتابیں پڑھی ہوئی ہوں ادھر، ان میں ایک غلاف والا قرآن ہو، ایک آدمی ایسا ہو جو بے وضو ہو، اسے کہا جائے چل بھائی ادھر یہ کتابیں اٹھا، وہ باقیوں کو ہاتھ لگا دے گا، قرآن کو نہیں۔ ارے اس کو کیوں نہیں اٹھایا؟ یار دراصل میرا جسم پلید ہے، دراصل میرا جسم ناپاک ہے، میرا وضو نہیں ہے، اس لیے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو کہا تم ولی کے مزار پہ چادر کیوں ڈالتے ہو؟ میں نے کہا ہم بھی اسی لیے ڈالتے ہیں تاکہ قبریں تو سب کی ہیں، ادھر آنا جانا سب کا لگا رہتا ہے، چادر ڈال دو تاکہ وہاں پاک ہی آ سکے، پلید وہاں نہ آ سکے۔ تاکہ وہاں پلید، اونچا بول پلید، اور سونیا گل مک گئی ہے، وہ مزارات پاک آندے جاندے نے پلیتاں دا کوئی کم نہیں ہے، پلیتاں دا محمد کے غلاموں کا بولو محمد کے غلاموں کا کفن میلا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا پتا چلا مزار بنانا یہ نیا کام نہیں، یہ بڑا، اونچا بول، بڑا پرانا کام ہے۔ اچھا چلو یار آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا یہ احمد رضا بریلوی کے ماننے والوں نے مزار بنانے شروع کیا، یہ پہلے بھی تھے؟ ذرا پیچھے جاتے ہیں، یہاں سے تو کنفرم ہو گیا صدیق کا بھی مزار ہے، فاروق اعظم کا بھی مزار ہے، اور بنایا کس نے؟ علی نے۔ علی نے، گاج کے بولو، کس نے؟ علی نے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں صاحب، اتنا پتا چل گیا، میں ایک نکتہ دے رہا تھا، شاید وہ ہاضمے آپ بہت سارے لوگوں کے کمزور ہوتے ہیں نا، تو اس لیے بس آگے بڑھ جاتا ہوں تاکہ ہاضمہ خراب نہ ہو جائے نا کسی کا۔ آگے بڑھتا ہوں، آؤ ذرا آگے جاتے ہیں، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، پانچویں صدی، چھٹی، ساتویں۔ تو میں نے دیکھا حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ، میرے امام احمد، میرے امام میں اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر آئے۔ کس پہ آئے؟
مزار پہ آئے، وہاں کر فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی. تو فقہ شافی میں رفع یدین درست ہے، فقہ حنفی میں رفع یدین جائز نہیں ہے. تو وہاں انہوں نے رفع یدین نہیں کیا. آپ کے ساتھ تھے آپ کے غلام، آپ کے ساتھ تھے آپ کے شاگرد. انہوں نے کہا واہ جی واہ امام صاحب، مسلک اپنا چھوڑ دیا آپ نے رجوع کر لیا ہے، کیا آپ نے بھی عدم رفع یدین والی روایات کو لے لی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو کہا صاحب ادھر آپ نے رفع یدین نہیں کیا، آپ ادھر رفع یدین کرتے تھے. آپ نے فرمایا جس امام کی مزار پہ میں آیا تھا نا، دراصل یہ اتنا بڑا ولی ہے، اتنا بڑا امام ہے کہ اس کی قبر پہ آ کے مجھے رفع یدین کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ اتنے بڑے امام کے سامنے اپنا طریقہ کیوں اختیار کروں، آج اسی کے طریقے پہ نماز پڑھتا ہوں. پتا چلا امام شافعی جیسے بزرگوں کا بھی عقیدہ ہے کہ قبر میں لیٹے ہوئے کو پتا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا پڑھ رہا ہے. آگے بڑھئے. امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی مزار، حضرت امام بخاری، بسم اللہ، بستان المحدثین، امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. امام بخاری آپ حضرت امام سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام، سنی جو مرضی یہ کہہ دے، کیونکہ سنی علیہ السلام بھی کہے تو وہ نبی سمجھ کے نہیں کہتا، نبی کا غلام سمجھ کے کہتا ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ان کے مزار پہ جا رہا ہے کون؟ امام بخاری. کون جا رہا ہے؟ امام. پتا چلا یہ مزاروں پہ جانے والا کام نیا نہیں ہے صاحب، اور یہ مزار بننے والا کام بھی نیا نہیں ہے. بخاری کے سامنے بھی مزار تھا. اگر وہ مزار بنانا بدعت ہوتا، امام بخاری وہاں کبھی نہ جاتا، وہاں دعا کبھی نہ فرماتے. محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا اللہ اللہ. ذرا آگے بڑھو. حضرت امام ابن حجر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے گئے عباسی خلفاء میں سے ایک خلیفہ شکار کے لیے نکلا، کتا اپنے ساتھ رکھا. ایک جگہ پر ہرن نظر آیا، ہرن نظر آیا، ہرن کے پیچھے کتا بھاگا. بھاگتے بھاگتے ہرن جا کے ایک قبر کے پاس چھپ کر بیٹھ گیا. ہرن جا کے بہ گیا. کتا دوڑ کے گیا نا تو وہ جو مزار کا آتا تھا نا اتھو اگے نہ جاوے، چپ چپ. بادشاہ اس کو شابہ شابہ کر رہا ہے، سمجھ آئیے. بادشاہ اس کو ایگری کر رہے، چل حملہ کر پکڑ اس کو بیٹھے ہوئے، پر کتا آگے نہیں بڑھ رہا. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. یار ہرن کو بھاگنے میں تکلیف تھوڑی ہوتی ہے، وہ بھی بھاگ جاتا. چلو وہ نہیں بھاگا، کتا تو پکڑ لیتا. کتا ادھر نہیں جا رہا، وہ ادھر سے نہیں جا رہا. کتا ادھر نہیں جا رہا، وہ کتا مزار پہ نہیں جا رہا، وہ مزار سے نہیں جا رہا. واہ واہ واہ. آئے وہ ساتھی قومیں. پھر سنیے، کتا مزار پہ نہیں جا رہا، وہ مزار سے نہیں جا رہا. میں نے کہا کتے تو مزار پہ کیوں نہیں جا رہا؟ کہا یار پلید ہوں نا. پلید ہوں نا اس لیے نہیں. تو ہرن سے میں نے کہا تو ادھر سے کیوں نہیں جا رہا؟ کہنے لگا حلال ہوں نا. خیر بہرحال آپ کو روایت سنا رہا تھا، ابھی میں نے رزلٹ نہیں نکالا. ابھی اتنا سنیے، ابھی اتنا سنیے. کتا رک کے دیکھ رہا ہے، اٹھے گا تو پھر پکڑوں گا. بھاگے گا ادھر سے نکل، ہاتھے سے نکل.
اور ہرن بھی مزے لے لے کر اس کو دیکھ رہے. ہمت ہے تو آنا. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. بھائی تم نے آپس میں کیا لگا رکھی ہے؟ بادشاہ کھڑا ہو گیا, وقت کا خلیفہ آ گئے, حیران ششدر ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اتنے میں ایک بوڑھا کمر خمیدہ انسان آگے بڑھا. اسے بادشاہ نے دیکھا, قریب گیا, کہا او بابا اتنا بتاؤ, یہ منظر تو بھی دیکھ, یہ منظر تو بھی دیکھ, کتا آگے نہیں جا رہا, ہرن یہ یار میں ہے جیب. بابا یہ اتنا بتاؤ, یہ ادھر کیا بات گئے؟ بابا کہنے لگا او بادشاہ کیا تجھے نظر نہیں آ رہا, یہ مزار ہے, یہ مزار ہے. کہا کس کا مزار ہے؟ کہا مجھے اور تو پتا نہیں. زین العابدین حسین علی وقار کے بیٹے امام زین العابدین کو میں نے ادھر کئی دفعہ آتے جاتے دیکھا ہے. میں نے ایک دن ان سے سوال کیا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ مزار مولا علی کا ہے. یہ مزار مولا, اس لیے بادشاہ تو سمجھ لے کہ یہ جو ہرن ہے یہ اس لیے مزار کے پاس آ گیا پناہ مل جائے. کتا آگے نہیں آ رہا کیونکہ کتے علی دے نیڑے نہیں لگ سکتے نے. کتے علی نو پونکتے سکتے نے. اچھا بولنا, کوئی سمجھ آئی ہے؟ اور بسم اللہ میں عنوان سے ہٹوں گا نہیں. تحفظ مزارات اولیاء. ہائے ہائے ہائے, ابھی تو وقت کم ہے نا. مبادو اللہ کا کرم ہے. یہ سید حسین الدین شاہ صاحب کا شاگرد ہے بابا. مولا علی کی نگاہ کرم ہے, مولا علی کا نگاہ ولایت ہے, ان کی ولایت کی نظر ہے. اس لیے کہ میرا مولا علی علم کے شہر کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. کتا آگے نہیں بڑھا, ہرن وہاں سے گیا نہیں. یار کتے کو تو اتنی حیا ہے, افسوس سے یہ سمجھنا ہے میرے لیے, میں پوری تقریر ایک نچوڑ دے رہا ہوں. اور کتے کو تو اتنی حیا ہے, کتے کو تو اتنی حیا ہے کہ ولی کے مزار کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے. وہاں پر اگر شکار بھی بیٹھا ہے انتظار کرو باہر نکلے گا تب حملہ کروں گا. اور 4 ٹانگوں والے کو تو شرم آ گئی, یہ لمبی لمبی داڑھیوں والے, یہ 2 ٹانگوں والے طالبان ہیں, ان کو ابھی تک غیرت اور حیا اور شرم نہیں آئی ہے. اس 4 ٹانگوں والے کو تو غیرت شرم آ گئی, اس کو تو پتا چل گیا کہ مزارات اولیاء کی بے ادبی نہیں کی جاتی. اس قوم کو کیا کہو گے جن کا نہ کوئی دین, جن کا نہ کوئی مذہب, سکھوں کے سکھ, ہندوؤں کے ہندو, پرشین کے پرشین, نہ جانے یہ کون سا مذہب ہے. صاحب عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, دنیا کے اندر بڑے بڑے جلاد اور کافر بھی گزرے, لیکن کبھی کسی کافر نے بھی کسی مرنے والے کو قبر سے نکال کے اس کو چوک میں لٹکا کر اس کو کبھی برسٹ نہیں مارے. یہ واحد یہ واحد سوات کے اندر موجود انڈیا کے ایجنٹ, امریکہ کے ایجنٹ, روس کے ایجنٹ اور کافروں کے ایجنٹ طالبان, جن کا سکول آف تھاٹ آپ کو پتا ہے ولیوں کے منکروں کا سکول آف تھاٹ ہے. ہاں جڑے پڑھے لکھے وہ سمجھ گئے سکول آف تھاٹ کے ساتھ تمہاں دمی لان دی لوڑ کے لیے. انہوں نے, آپ نے دیکھا حضرت پیر بابا کے مزار کی چادر چھینی, اس کو جلایا, بوٹوں کو صاف کیا,
16 مزارات بلکہ 18 مزارات اولیاء کو بموں کے دھماکوں سے اڑا دیا. میرے پاس جنگ کی روزنامہ جنگ کی خبر موجود ہے. ایک سیکنڈ یاد، یہ ایک بات تو سن لو، اچانک یاد آ گئی. یہ مری میں ایک بزرگ ہیں سید زامن شاہ، پہچان گئے؟ ان کے مزار پہ ایک مجاور بیٹھتا تھا، ایک صوفی سے ہے، وہ اب بھی ادھر ہوتا ہے، مقبول نام ہے غالباً اس کا، صوفی مقبول. ایک دن وہ کہتا ہے کہ میں رات کو جو ہے نا میں کہیں ادھر ادھر تھا تو کوئی آیا نا، یہ کون سی داڑھی ہے یار کہ جو ڈرامہ لگے، سرکار کی داڑھی. مٹھی برابر داڑھی، یہ اتنی لمبی داڑھی، کیا ہے اس کا تصور؟ اصحاب پیغمبر کی سنت جو ہے اسی کو اپنانا چاہیے. بہرحال مجھے کسی کی ذات پہ اٹیک نہیں کرنا. اور وہ جو صوفی محمد ہے وہ جاہل آدمی ہے، وہ جڑا مدرسے وچ بڑھیا کدے نہیں، سکول میں میٹرک نہیں کی اس نے، تو اب آ کر کیا رہے؟ عدل ریگولیشن، شریعت نافذ کرو. بندے دیا پترا تو نہ الفا و قلہ آکھن والا تو بندہ ہے، تو خاک شریعت نافذ کرے گا. ان کی شریعت کیا تھی؟ جو یا رسول اللہ کہنے والے اس کا گلہ کاٹ دو. کئی 100 سنیوں کو شہید کیا گیا. اور بہت سارے ایسے علماء اہل سنت ہیں، یہ میرے جیب میں ان کی لسٹ پڑی ہے، جن کو وہاں سے ان لوگوں ظالموں نے وہاں پر شہید کیا یا انہیں وہاں سے نکالا. یہ شریعت ہے؟ یہ کہاں کا انصاف اور کہاں کی شریعت ہے کہ آرمی والوں کے گلے کاٹے جائیں؟ کیا یار وہ کسی ماں کے بچے نہیں ہیں؟ ایک بات یاد رکھو، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی فرقہ باغی ہو جائے اس کو سمجھاؤ، اور اگر وہ نہ سمجھے تو فقاتلوا التی تبغی، پھر جو باغی ہو جائے اس کے ساتھ لڑو، حتی تفیہ الی امر اللہ، اس کو اتنا مارو کہ اللہ کے قانون کی رٹ قائم ہو جائے. یہ اللہ کا قانون ہے. پتا چلا باغیوں کو مارنا. اونچا بولو، اونچا بول. آج ڈیزلوں اور پیٹرول مولویوں کو یاد آ رہا ہے کہ نہیں آپریشن نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. وہ جب اللہ کے ولیوں کے مزاروں کو دھماکوں سے اڑایا جا رہا تھا اس وقت تمہاری زبانیں نہیں کھلی. اس کا مطلب ہے کہ ڈانڈے تمہارے ملتے ہیں ان سے. تم اسلحہ دینے والے ہو، وہ صرف چلانے والے ہیں. کہاں تھے تم اس وقت جب رحمان بابا کے مزار کو بموں سے اڑایا گیا؟ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے قبر نہیں اڑی رحمان بابا کی، 7 کی دیواریں اڑی، اور 5واں بم جو تھا وہ قبر پہ لگا تھا. وہ بلاسٹ نہیں ہوا. اگر ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ ادھر سے آواز آتی ہے میری محبت بدنام ہو جاتی کہ میرے ولی ہیں. تو سمجھنے کی کوشش کرو. میں یہ بھی مسئلہ حل کر کے یہ دیتا ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر رحمان بابا وچ انہا ہوندا، پیر بابا، اور پیر بابا کون ہے؟ جس نے 3 لاکھ سے زیادہ ہندوؤں اور سکھوں کو کلمہ پڑھایا. 3 لاکھ سے زیادہ سکھوں اور ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا. سیدو بابا یہ کون ہے؟ یہ ان علاقوں میں اسلام کی شمع کو روشن کرنے والے لوگ ہیں. تو بس میں اختصار سے عرض کیے دیتا ہوں. زامن بابا، توجہ ہے، زامن شاہ صاحب ادھر ایک آ کر اس نے رات کو چادریں اٹھائیں. چادر باہر جا کر اس نے جلا دی. تو یہ کہتے جب میں صبح گیا میں نے دیکھا چادریں وہاں کوئی نہیں. تو کہتے میرے دل میں خیال آیا ہو جڑا اپنی چادرہ نہیں سنبھال سکتا سانوں کی سنبھالے گا. ہوتا ہے نا، خیال آتا ہے. کہتے میں سویا، خواب میں سید زامن شاہ آ کر کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم میں اس کے پیچھے اٹک پل تک گیا ہوں، لیکن اس کے پورے جسم میں مجھے ایک ٹکڑا بھی، ذرہ بھی مجھے پاک نہیں ملا جس پہ میں ہاتھ ڈالتا.
بے ایمان تھا اس لیے چلا گیا ہے. اتھو ایک پتہ تے لگیا اے مزاراں دے منکر اٹکو پار دینے. سادی قوم نہ کوئی سمجھے تے نہ کوئی. وہ ایک گل تے پتہ چلی اے اٹکوں پار دینے. یہ اٹک پل کے اس طرف کے ہیں جو مزاروں کو اتھے آئے وسے نے. لیکن اچھا ایک یہ دلیل آگے میں کوئی مسئلہ سمجھا رہا ہوں یار. ایمان نہیں تھا نہ بچ. روزنامہ جنگ میرے پاس موجود ہے. اس کی خبر آپ نے بھی پڑھی ہوگی. جس نے پڑھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے اس کی تصدیق کرے کہ جنہوں نے بم نصب کیے تھے نا ان میں سے ایک پکڑا گیا. اس کو جیل میں ڈالا گیا. وہ روز اندر چیختا ہے بابا مجھے مت مار, بابا مجھے مت مار. 4 پکڑے ہوئے ہیں, 4, 3 پہ کوئی اثر نہیں, پر ایک چیختا ہے بابا مجھے مت مار. پتہ لگیا اس دے اندر کوئی ایمان دی رتی تھی, کچھ تھا نا. یہ روزنامہ جنگ کی خبر ہے. پاگل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بول. پاگل ہو گیا اللہ کے ولیوں. تو اللہ کہتے ہیں من عادی ولی فقط آذنتہ بالحرب. اور جو میرے ولی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے نا اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. میرا اللہ کہتے ہیں میرا اعلان جنگ ہے. کوئی بھی مسلمان ایمان والا اللہ کے ولیوں کے مزارات کی توہین نہیں کر سکتا. اور اگر ایمان والا کرے تو اس کا رگڑا بھی تو بولو اس کا رگڑا بھی تو لگتا ہے. حضرات گرامی القدر یار نہیں رکھیں آپ اپنے پاس ہی. جس نے سوال کرنا ہوا کھڑا ہو کے کر لے گا. چٹوں پہ ہمارا نہیں ہے. جس نے سوال کیا وہ کر لے گا. اللہ کے ولیوں کے مزارات یہ مقدس مقامات ہیں. یہ کیا ہیں بولیے, اونچا بولیے, یہ کیا ہیں؟ مقدس مقامات ہیں. اور جب تک اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والے موجود ہیں اس وقت تک انشاءاللہ جتنا ہم میں ہو سکا ہم اللہ کے ولیوں کے مزارات کا تحفظ کرتے رہیں گے. لیکن کس کے جو ہے نا مشکل مزارات کا تحفظ کرنا کس سے مشکل ہے؟ کافروں کے مقابلے. یعنی کافر وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی پکڑ نہیں ہے, ان کو ادھر ہی قیامت کو ہی اللہ اس کی سزا دے گا. تو حضرات گرامی القدر آج ہمارا ملک وطن پاک, ملک وطن عزیز پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے. آج اپنی فورسز کے خلاف اپنے ہی ملک کے باسی لڑ رہے ہیں. لیکن یہ سب کا سب غیر ملکی ایجنٹوں کا کام ہے. آؤ اس وقت ہم ان لوگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو بنایا تھا. بولو سبحان اللہ کی آواز آ جائے. گولڑے کے پیر مہر علی کے بیٹے حضرت بابو جی, حضرت قبلہ بابو جی تحریک پاکستان کے ہر اول دستے کے سالار, حضرت سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری کہ قائد اعظم علیہ رحمہ جب ان کے پاس آئے تو جب واپس گئے تو کسی نے کہا آج بڑے خوش ہو قائد اعظم. کہا خوش کیوں نہ ہوں کہ میں نے آج جماعت علی شاہ سے پاکستان لے لیا ہے. پیر صاحب نے اعلان کیا کہ جو میرا مرید مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اس کا میرے سے رشتہ ختم, اس کو میرے جھنڈے تلے سے نکال دو, قیامت کو اس کو اپنے جھنڈے سے دور کر دوں گا. ہر مسلمان نے اس وقت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سوائے چند کانگریسی ملاؤں کے. یہ وہی ملا ہیں جو کل پاکستان بننے کے مخالف تھے, آج پاکستان کی سالمیت کے مخالف ہیں. آؤ یا رسول اللہ کہنے والوں, میرے محمد عربی سے پیار کرنے والوں, اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق اور رشتہ رکھنے والوں, آؤ آج ہر گلی گلی, ہر نگر نگر, ہر مسجد, ہر منبر, ہر مینار, ہر جگہ سے ایک صدا کی ضرورت ہے کہ پاکستان زندہ باد. پیار سے بولو پاکستان. آج پھر ایک وقت آ گیا کہ ہم نعرہ مستانہ بلند کریں, پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے. بولیے پاکستان بنایا تھا, پاکستان بنایا تھا. کس طرح بچائیں گے صاحب؟ اس طرح کہ دہشت گردوں کے کہیں ہم اہلِ کار نہ بن جائیں,
ہمارا نوجوان کہیں اس جاری جلتی ہوئی آگ پر کہیں کوئی تیل نہ چھڑک دے. ہر ایسے کام سے بچو جس سے ہمارا ملک عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہو. اور آؤ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اپنی آرمی کے لیے دعا کریں, اللہ ہماری فوج کے ہاتھوں کو مضبوط فرمائے, اللہ ہمارے ولیوں کے آستانوں کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے. تو حضرات گرامی, یہ جلسہ اور کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا نوجوان ہوشیار رہے کہ جو لوگ اللہ کے ولیوں کے مزارات کو نہیں چھوڑتے وہ تیرے گھر کا کبھی تقدس کا خیال نہیں رکھیں گے, وہ تیری دہلیز کی کبھی بھی عصمت کا خیال نہیں رکھیں گے. اس لیے جو اللہ کے ولی کے مزار کو پامال کر سکتے ہیں وہ تیرے حجرے, وہ تیرے ڈرائنگ روم کو, وہ تیرے کچن کو, وہ تیرے گھر کو بھی رون سکتے ہیں. لہذا آؤ یا رسول اللہ کہنے والوں, ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لبیک یا رسول اللہ کہہ کر منظم ہو جائیں اور اس تیاری میں رہیں. ہاں, اس تیاری میں رہیں کہ ولیوں کا دشمن پنڈی میں آیا چن چن کے رگڑا لگائیں گے. لیکن جب تک ہماری آرمی زندہ ہے نا, اگر کسی نے بےغیرتی نہ کی تو, اگر کسی نے بےغیرتی نہ کی تو الحمدللہ پاکستان کی آرمی بڑی دلیر آرمی ہے. ہاں, میں تو حیران ہوتا ہوں ان بے ایمانوں یزیدیوں پر کہ جو آج اپنے ہی ملک کی آرمی کے خلاف بیان دے رہے ہیں اخباروں میں, اور ہماری بغلوں کے نیچے گھسے ہوئے ہیں یہ بے غیرت. دبا جاؤ انڈیا میں جس سے تمہارے باپ دادا کا رشتہ تھا, جاؤ اندرا گاندھی کے چرنوں میں بیٹھو کہ جو تمہارے سالانہ جلسوں میں آ کر بیٹھ کے کہتی تھی ہمارا ان سے پرانا تعلق ہے, یہ وہ پرانا تعلق نبھا رہے ہیں. لیکن یہ داتا کے دیوانے, یہ خواجہ کے دیوانے, یہ خواجہ مہر علی کے دیوانے, یہ پاکستان کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے. یار ایک بات کرتے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, جھوٹ نہیں بولنا. میں اپنا دل کی بات کرتا ہوں, مجھے آپ کا پتہ نہیں. میں تو رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر میرے وطن کو میری جان کی ضرورت پڑے نا, اور مجھے کوئی ایسا بندہ جو ملک کا کوئی مثال کے طور پر ہمارا جرنل ہے وہ کہہ دے کہ یار ہمیں ضرورت ہے کہ تم اپنے جسموں سے بم باندھو اور تمہارے بموں کی وجہ سے ہمارا ملک بچے گا, میں رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں 2 منٹ بھی دیر نہیں لگاؤں گا. اب آپ میں سے وہ بندے ہاتھ کھڑے کرو جو اپنے وطن کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو تیار ہیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. اسلام, اسلام, پاکستان, پاک فوج, پاک فوج. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مشمع بز میں ہدایت پیدا, آسیو